محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزکون انفسهم. رب العالمین سورہ نساء کی 49 نمبر آیت میں حبیب پاک سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو یزکون انفسهم، جو اپنے نفس کو پاک دکھاتے ہیں، تزکیہ نفس کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو دکھا رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک ہونے کے دعوے کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. اب خداوند فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ خداوند عالم جسے چاہے پاک کرتا ہے. انسان کی بس میں نہیں کہ وہ خود سے پاک ہو جائے، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے پاک کرتا ہے. سورہ مبارک نور میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. اے ایمان والو، آپ شیطان کی پیروی مت کرو. اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو شیطان صرف اور صرف فحشاء و منکرات کی دعوت دیتا ہے، ہم کو ہلاک کرے گا. اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر خداوند عالم کا فضل اور رحمت آپ کے اوپر نہ ہو تو ایک بھی پاک نہیں ہوتا ہے. کسی کے بس میں نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے. وَلَٰكِنْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. لیکن خدا جسے چاہتے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے پاک کر دیتا ہے. اس آیت میں بھی خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہو جو اپنے آپ کو پاک ہونے کے دعوے کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ خداوند عالم جسے چاہے پاک کر دیتا ہے. تزکیہ کے معنی ہے نمو، یعنی اضافہ ہونا. انسان کے وجود میں اضافہ ہونے کو کہتے ہیں تزکیہ، نمو کرنا. پاکی کے معنی بیان کرنے کے دعوے کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں، دوسروں سے اچھا ہوں، اپنے آپ کو زیادہ دکھا رہے ہیں دوسروں سے. اس کام کو خداوند عالم نے پسند نہیں کیا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور خداوند عالم کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. فتیل کے معنی لغت میں ہے کہ خرمے کے ساتھ، خرمے کے دانے کے ساتھ جو ایک معمولی سے چھلکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل. اب خداوند عالم کسی کے اوپر اتنا بھی ظلم نہیں کرتے، یعنی جو پاک ہونے کے قابل ہیں خداوند عالم اپنے فضل کرم سے اس کو پاک کرتے ہیں. جو پاک ہونے کے قابل نہیں ہوتے خدا اس کو پاک نہیں کرتا ہے. پاک نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو خدا نے اس کے اوپر ظلم کیا، نہیں، وہ اس قابل نہیں، اس لیے خداوند عالم نے اس کو پاک کرنے اور اس کو اضافہ کرنے سے محروم رکھا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. اے حبیب، دیکھیں آپ کیسے یہ لوگ خداوند عالم کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پاک کیا، ہم لوگ بڑے لوگ ہیں، ہم عزیز لوگ ہیں، ہمارا مقام ہے، کہتے ہیں خدا نے ہمیں عزت دی، کہتے ہیں، جب بھی خدا نے ان کو پاک نہیں کیا. ایسے ہی خدا کی طرف جھوٹ باندھتے. وَكَفَىٰ بِهِ اسْمًا مُبِينًا، ان کا اس طرح دعویٰ کرنا ہی کافی ہے بہت عظیم جرم کے لیے. بہت عظیم گناہ کرتے ہیں یہ لوگ، اس طرح کی دعویٰ کرتے ہیں. اب اس کے بعد خدا فرماتے ہیں جب مدینے میں 3 گروہ مدینہ و مکہ میں تھے. ایک کفار کا گروہ تھا، مشرکین کا گروہ تھا. ایک اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، اور ایک مسلمان. اب مسلمان مدینے میں گئے تو مدینے میں جو یہود تھے انہوں نے جنگ احد کے بعد کیا کیا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پہلے پیغمبر پاک کے ساتھ انہوں نے عہد و پیمان باندھا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے. جنگ احد کے بعد انہوں نے سازش کرتے ہوئے 70 اونٹوں پہ سوار ہو کے آگے مکے میں آ کے ابو سفیان کے ساتھ کہا کہ آؤ ہم مشرکین اور یہود مل کے مسلمانوں کو ختم کریں. یہ کہنا تھا تو مشرکین نے اور خصوصاً ابو سفیان نے کہا کہ آپ اور مسلمانوں کا خدا ایک ہے. مسلمان قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، آپ بھی یقین رکھتے ہیں. مسلمان حضرت موسیٰ عیسیٰ پہ، توریت انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں. آپ کے ان کے ساتھ زیادہ شباہت ہے، ان کے آئین کے ساتھ آپ زیادہ نزدیک ہیں.
مشرکین کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں ہے، تو آپ کیسے آگے ہمارے ساتھ دیں گے؟ ہمیں شک ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہو تو چلو آگے، وہاں پہ 2 بت بڑے بت رکھے ہیں، جبت و طاغوت، ان کے سامنے سجدہ کریں، ہمارے آئین کے قریب آئے تو ہم آپ کو قبول کریں گے۔ یہ بدبخت کعب بن اشرف 70 اونٹوں میں سارے یہود کو لے کے آیا تھا، اس نے پیغمبر پاک کی ضد میں آ کے جا کے کفار کے مانتے ہوئے کیا کیا؟ جبت و طاغوت کے سامنے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ چلو ہم نے قبول کیا، تو اب بتاؤ، پیغمبر پاک نے مدینہ چھوڑ کے گیا، مکہ چھوڑ کے گیا، پیغمبر پاک نے صلہ رحمی کو ترک کیا، ہم صلہ رحمی ادا کر رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی مجاورت میں بیٹھے ہیں، ہمارا دین اچھا ہے یا پیغمبر پاک کا دین اچھا ہے؟ یہ کہا تو کعب بن اشرف نے بدبخت نے کیا کہا؟ مشرکین کو خوش کرانے کے لیے کہا کہ آپ کا دین قدیمی ہے، پیغمبر نے تو ابھی کچھ دنوں پہلے دین لائے، آپ کا دین اچھا ہے کہا تو ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا فرماتے الم ترى، اے حبیب آپ نہیں دیکھ رہے الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب سے کچھ علم دیا گیا تھا، وہ علم کے ذریعے سے حق اور حقیقت میں پہنچنے کے باوجود کیا ہو گئے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت 2 بتوں پہ ایمان لا کے جا کے سجدہ کر لے۔ یا جبت و طاغوت کے ترجمہ کیا یعنی خدا کے علاوہ عبادت کرنا، جبت کے معنی، طاغوت کے معنی خدا کے علاوہ تمام برائیاں جس کے اندر اکٹھے ہو، جس کی طرف آپ جا کے عبادت کرنے کی رغبت دکھاتے ہو۔ اب دیکھیں ان کو اہل کتاب کو خدا تعالیٰ نے علم دیا تھا، کتاب کے علم ہوتے ہوئے یہ جا کے اس پستی میں گر گئے کہ جبت و طاغوت کے اوپر 2 بتوں کے اوپر ایمان لائے، اور کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، انہوں نے کہا کافروں سے، ابو سفیان اور ان سے کہا کیا؟ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، هؤلاء یہ کفار، یہ مشرکین، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، پیغمبر اور ان کے اصحاب سے، یہ ابو سفیان اور ابو سفیان کے اصحاب زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، سبیلا، دین کے لحاظ سے، ان کا دین قدیمی ہے، ان کے پاس صلہ رحمی ہے، ان کے پاس خانہ کعبہ کے اختیار حاصل ہے۔ اس طرح کا خدا غضبناک ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین لعنهم اللہ، خدا عالم کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، ان کے پاس علم و معرفت ہونے کے باوجود ضد اور حسد میں، اناد میں آ کے پیغمبر پاک نے نفی کر کے جا کے بتوں کے سامنے جھکے اور ابو سفیان کے دین کو، آئین کو پیغمبر پاک کے آئین سے بہتر سمجھے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس کے اوپر خدا لعنت کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ملتا۔ انہوں نے حسد کی وجہ سے پیغمبر پاک کے دین کے قریب تھے، پیغمبر پاک اور ان میں صرف فرق کیا تھا؟ صرف پیغمبر پاک کی رسالت کیا، باقی سب مانتے ہیں پیغمبر پاک، ان کے پاس جتنے انبیاء ہیں سب مانتے ہیں، خدا ایک ہے، خانہ کعبہ ایک، اور تعلیمات ایک، لیکن مشرکین کے ساتھ کوئی ایک نہیں تھا، پھر بھی حسد میں آگے مشرکین کے ساتھ کیا۔ اب ان آیات میں دیکھیے خدا عالم فرماتے ہیں اس موضوع پہ کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، تزکیہ کا موضوع یہ بہت اہم ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا؟ خدا عالم ان آیات میں پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہود کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کیا شرک میں مبتلا ہوئے، اور اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تزکیے کے دعوے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک و منزہ سمجھ کے دعوے کر رہے ہیں، تو خدا عالم ان کو یعنی ٹوک دیتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں کریں۔ اب دیکھیں تزکیے کے معنی یعنی نمو کرنا، پاکیت، طہارت۔ تزکیہ 2 قسم کا ہے، ایک تزکیہ فعلی و عملی ہے، یعنی فعلاً ہماری ذمہ داری ہے کیا؟ ہم عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور یہ بہت اہم ہے، اور خدا عالم نے انبیاء کو مبعوث برسالت کی اسی لیے کہ لوگ تزکیہ فعلی کریں، تزکیہ عملی کریں۔ سورہ مبارک آل عمران کی 164 نمبر آیت میں خدا عالم کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک خدا عالم نے مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، کس بات پہ؟ کہ ان کے درمیان سے ہی ایک نبی کو چن لیا، وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یعلمہم الکتاب، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے تزکیہ کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کے ذریعے سے انسان کے تزکیہ ہوتا ہے، حج بجا لانے کے ذریعے سے انسان کے تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے نمو ہوتا ہے، انسان روحانی طور پہ رشد کرتا ہے اور نجاستوں سے پاک ہوتا ہے۔ بس دین خدا عالم نے بھیجا ہے اسی لیے کہ انسان نمو کرے، رشد کرے،
اور نجاستوں سے غلاظتوں سے اپنا آپ کو پاک کریں. تزکیہ فعلی کی بہت زیادہ تاکید ہوئی اور خدا نبی پاک کو حکم دے رہے کہ ان سے صدقات لے لیں. سورہ مبارک ہے توبہ کے 103 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے حبیب ان سے صدقات لے لیں تاکہ صدقے کے ذریعے سے مال خدا کی راہ میں خرید کرنے کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہو جائے, یہ کامل ہو جائے, یہ ان کے نجاستوں سے پاک ہو جائے. یہ تزکیہ عملی ہے, یہ بہت اہم ہے. سورہ مبارک شمس میں خداوند عالم 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ والشمس وضحاها والقمر اذا طلع والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشا. 11 مرتبہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتے ہیں قد افلح من زکاها. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا, تزکیہ عملی کیا. اور اسی طرح سورہ اعلیٰ میں بھی خداوند عالم فرماتے ہیں قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا, فلاح یافتہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے. اب تزکیہ عملی بہت اہم ہے, لیکن ایک ہے تزکیہ قولی, یعنی کیا کہتے ہو, زبان سے آپ کہتے ہو کہ میں اچھا ہوں, میرا خاندان اچھا ہے, میرا دین اچھا ہے, میرا آئین اچھا ہے. اسی طرح اظہار کر رہے ہو, اپنے بڑائی کا اظہار کرنا, خود پسندی میں مبتلا ہونا, اس کی مذمت ہوئی. یہاں پہ خدا بندہ فرماتے کہ یہ لوگ تزکیہ قولی کر رہے ہیں. کیسے تزکیہ قولی کر رہے ہیں؟ دیکھو سورہ مائدہ کی 18 نمبر آیت میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارى یہ کہتے ہیں, تزکیہ کرتے کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ, ہم خدا کے بیٹے, واحباؤہ اور خدا کے پسندیدہ ہمیں کہتے ہیں. یا سورہ مبارک کے بقرہ کی 180 نمبر آیت میں فرماتے کیا وقالوا لن يدخل وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہود و نصارى کیا کہتے ہیں؟ لن يدخل الجنة, جنت میں کوئی نہیں جا سکتا ہے, الا من كان هودا او نصارى, الا یا وہ یہودی آئین کو قبول کرے یا اس آیت کو قبول کرے. یا اسی طرح سورہ بقرہ کی 111 نمبر آیت میں اس طرح فرماتے ہیں. یا سورہ بقرہ کی 80 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, ہم خدا کے بہت ہی قریبی ہیں, خدا کے پاس ہمارا بہت مقام ہے, اگر ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے تو بھی ہمیں جنت میں, ہمیں جہنم میں جانا نہیں ہے, گئے تو بھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, کچھ دنوں کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالیں پھر دوبارہ نکالیں. ان کا عقیدہ اس طرح تھا. یا سورہ جمعہ میں خدا کیا فرماتے ہیں؟ یہود سے کہتے ہیں کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. یہود کہہ رہے تھے کیا ہم خدا کے ولی ہیں. پیغمبر پاک حکم دیا یہود سے کہیں اگر آپ خدا کے ولی ہیں حقیقت میں تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, موت کی تمنا کریں, صرف دعوے نہیں کریں. اگر ولی خدا ہے تو خدا سے ملاقات کی تمنا کریں موت کے ذریعے سے. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں. کیوں؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے صرف گناہ ہی گناہ بھیجا, آگے غلاظتیں بھیجی اور ادھر سے اپنے طہارت کا اعلان کرنا. اور خصوصاً یہ عقیدہ انسان کا اپنے بڑائی کا, اپنے تزکیے کا اگر اجتماعی طور پہ ذہن آ جائے, اپنے آئین کو سب سے بڑا, انفرادی بڑھنے میں بھی بہت مذمت ہوئی, انفرادی سے بڑھ کے اجتماعی طور پہ آئے نا, پھر کیا کرتے ہیں؟ تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں, اپنے آئین کو پاک سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھیں سورہ آل عمران کی 75 نمبر آیت میں کچھ لوگوں کی فکر ایسے ہو گئے اہل کتاب کی کہ ہم دوسروں سے ہر لحاظ سے بڑھیں, خدا نے ہمیں چن لیا ہے. اس کی وجہ سے اتنے کبھی اعمال انجام دینے شروع کیے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں سے کچھ ہیں حبیب آپ ان کے پاس اگر مسلمان لے جا کے قنطار رکھ دیں, یعنی گائے کے چمڑے کے اندر بر کے سونا رکھ دے تو یؤدی الیہ, آپ کو واپس پلٹا دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. ان میں سے بعض ایسے ہیں یہود, ان کو 1 دینار بھی دے دینا وہ واپس نہیں پلٹائیں گے. کیوں نہیں پلٹائیں گے؟ آگے کیا ہے, یہ اپنے آپ کو خاندانی طور پہ, مذہبی طور پہ سب سے بڑا سمجھتے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ, اس لیے کہ لِأَنَّهُ يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. یہ کہتے ہیں کہ یہ امیین کا ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں ہے,
ان کا مال ہمارے لیے جائز ہے، ان سے کھانا ہے، اگر ایک دینار بھی ملے تو کھانا ہے کہتے ہیں۔ انہو یقولون انہو لیس فی الامیین سبیل، یعنی امی ہمارے علاوہ، یہود کے علاوہ سارے لوگ ہمارے غلام ہیں، ان سارے لوگ اور ان لوگوں کے مال سب ہماری خدمت کے لیے، اسی وجہ سے ان سے کھاتے ہیں۔ اب خداوند عالم نے اسی وجہ سے نہیں کرتے، کیا فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے حبیب آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہو جو اپنے تزکیے کا اعلان کرتے ہیں۔ تزکیے کا اعلان کو کرنا بہت برا ہے۔ عمل کے ذریعے سے اپنا آپ کو پاک کریں، عمل کے ذریعے سے اپنا آپ کو پاک کریں تو دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہوتا ہے۔ عمل سے اپنا آپ کو پاک نہ کریں، صرف زبانی دعوے کریں تو پھر سب کو بدتر اور اپنا آپ کو بدتر سمجھنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تعلیمات اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں خود پسندی کی بہت زیادہ مذمت ہو گئی، اس کو تمام بیماریوں کا جڑ قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے خود پسندی کی بہت زیادہ نفی کی، اور روایت میں اتنی مذمت ہوئی ہے خود پسندی کی۔ امیر المومنین سلام فرماتے ہیں حکمت نمبر 46 میں، سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ توجبک، وہ برائی جس کو انجام دینے کے بعد آپ غمزدہ ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھتے ہیں خدا کے پاس، وہ برائی بہتر ہے من حسنۃ توجبک، اس اچھائی سے جس کو انجام دینے کے بعد آپ خود پسندی میں مبتلا ہو۔ لیکن عبادت کی آفت ہی خود پسندی ہے۔ اگر عبادت کرتے ہوئے اس آفت میں مبتلا ہو گئے تو یہ عبادت نہیں، آپ کے لیے معصیت ہے، یہ آپ کے لیے بلا ہے، اور خصوصاً انسان کے اندر یہ مصیبت پیدا ہو۔ اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے کے بعد خود پسندی آ رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بلا ہے، مصیبت ہے، اور اگر گناہ کرنے کے بعد خدا نخواستہ اسی گناہ پہ توبہ کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہے۔ اگر مقایسہ کریں ایک گناہ جس کے بعد آپ پشیمان ہوتے ہیں اور ایک اچھائی جس کے بعد آپ عجب میں مبتلا، خود پسندی میں مبتلا ہوتے، تو خدا کے نزدیک یہ گناہ بہتر ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے بلاخر آپ کے تزکیہ نفس ہو رہا ہے، آپ نے توبہ کیا، آپ اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، اس ثواب کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، بلا میں ڈال رہے ہیں۔ اور خود پسندی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ خود پسندی پہلا سٹپ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے تکبر میں جب مبتلا ہوتے ہیں نا، دین میں بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے متکبر شخص۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم حکمت نمبر 126 میں تعجب کرتے ہیں متکبر شخص کے اوپر، یعنی وہ کس وجہ سے تکبر کرتے ہیں۔ عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفۃ ویکون غدا جیفا، مولا کائنات فرماتے کہ تعجب ہے اس متکبر شخص پہ، وہ کس بات پہ تعجب کر رہا ہے، کس بات پہ وہ تکبر کر رہا ہے، کل وہ نطفہ تھا اور آنے والے کل وہ مردار کی شکل میں، جیفا نجس سے مردار کی شکل میں، کوئی ہاتھ لگانے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے بندے کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ بس دینی تعلیمات میں خود پسندی کی، تکبر کی بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے، اور تکبر سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ روایت نکل رہی ہیں۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حکمت نمبر 454 میں، مال ابن آدم والفقر، آدم کے بیٹے کو کیا ہوا کہ یہ تکبر کر رہا ہے، فقر کر رہا ہے۔ اول وہ نطفہ و آخر و جیفا، اس کی ابتدا نطفہ ہے، نطفے کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، شرم آتی انسان کو، وہ آخر و جیفا، آخر میں مردار بن جاتا ہے، اس کو 3 دفعہ غسل دینا پڑتا ہے پاک ہونے کے لیے۔ لا یرزق نفسہ، اپنے لیے رزق کا انتظام نہیں کر سکتا، ولا یدفع حتفا، اور اپنے موت کو یہ نہیں ٹال سکتا ہے، موت آئے تو بیچارہ ہے، آگے موت اس کو ختم کر دے۔ بس دیکھیں اسی طرح مذمت ہوئی ہے تکبر کی۔ 419 نمبر حکمت میں مولا کائنات فرماتے کہ تکبر سے نکلیں، کسی بھی طریقے سے تواضع اختیار کریں، خود پسندی سے نجات پائے۔ اسی لیے مولا انسان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، مسکین ابن آدم، آدم کا بیٹا کتنا مسکین ہے، لاچار ہے، کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ مکتوم الاجل، اس کی موت پوشیدہ ہے، کب موت آئے گی پتہ نہیں ہے، مسجد میں مریں گے یا بازار میں، یا بہت سارا آج کل عجیب حادثات میں مرتے، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ مسکین ابن آدم مکتوم الاجل مکنون العلل، بیماریاں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، جب جا کے ہاسپٹل میں ٹیسٹ لیتے ہیں تو پتہ چلتی اتنی ساری بیماری۔ محفوظ العمل، اور پھر ان کے تمام اعمال خدا کے پاس محفوظ ہیں۔ ایک کیمرے میں اگر جو نا انسان کی ویڈیو بنتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بہت ہی محتاط ہو کے
زندگی گزارتا ہے. اب رب العالمین نے کتنے کیمرے لگائے, 2 فرشتے یہاں پہ بیٹھے ہیں, پھر خدا اور رسول اور ائمہ خدا علیہ السلام مشاہدہ کر رہے ہیں ہر ایک عمل کو. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رب العالمین سورہ توبہ میں اعلان کرے جو کچھ کرنا ہے کرو, خدا دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے, اور ائمہ خدا آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر وہ کل کیا کریں گے؟ انسان کی اعضاء و جوارح گواہی دیں گے. انسان کے خلاف اس عالم میں یہ کیسے جانے تکبر کرتا ہے. مسکین ابن آدم مکتوم الاجل مکنون العلل محفوظ العمل تقتلہ الشرکہ. اتنا عاجز ہے انسان, ایک گھونٹ پانی کی وجہ سے مر جاتا ہے. کہ ہوا کی نالی میں اگر پانی غذا کی نالی میں نہیں, یہ ہوا کی نالی میں جائے تو اسی وقت مر جائے. تنتن الارکہ خود اپنے پسینے سے نفرت کرتا ہے. وتولم البکہ, اور ایک مچھر اس کو تنگ کر دیتا ہے. اب ایسے عالم میں اگر انسان تکبر کرے تو واقعی افسوس کی بات ہے. اب دیکھیں خداوند عالم یعنی خود پسندی اور تکبر کی مذمت کرتے ہوئے سورہ مبارک قصص کی 83 نمبر آیت میں عجیب حالت مولا فرماتے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں آخرت کو آباد کرنے کے لیے, لیکن رب العالمین فرماتے کہ آخرت 2 لوگوں کو کبھی نہیں ملے گی. آخرت کا گھر 2 لوگوں کو کبھی نصیب ہونے والا نہیں ہے. آخرت سے محروم ہے یہ 2 قسم کے لوگ. اگر جن کے پاس جتنے بھی اچھائیاں ہوں, لیکن اگر 2 برائیاں ان کے اندر ہیں تو آخرت سے محروم ہے یہ لوگ. وہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ, یہ آخرت کا گھر نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر خداوند فرماتے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے جو اس دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے, ان کے لیے بنائے. اگر دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں, فساد چاہتے ہیں, تو پھر آخرت کے گھر سے وہ محروم ہیں. جتنی عبادتیں کی ہوں, جتنی نمازیں پڑھے ہوں, اگر ان کے دل میں بڑائی ہے, وہ بڑائی چاہتے ہیں, آخرت کے گھر سے محروم, عالم آخرت سے محروم. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک شخص نے سوال کیا, امام کی خدمت میں پوچھا, مولا خداوند عالم فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں. ہر بندہ بڑائی تو چاہتا ہے, کس حد تک بڑائی چاہے تو آخرت کے گھر سے محروم ہے, کوئی معیار ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ بات رکھے, اپنے ذہن میں یہ خیال کرے کہ میرے جوتوں کے تسمے اس کے جوتوں کے تسموں سے اچھا ہے گا, تو اس نے بڑائی چاہا اور یہ آخرت سے محروم ہو. بڑائی کی اتنی مذمت ہو گئی. یعنی اپنے جوتے تو چھوڑیں, جوتوں کے تسمے چھوڑیں, میرے جوتے چھوڑیں, میرے جوتوں کے تسمے, ان کے جوتوں کے تسمے سے اچھے کا تو اس نے دنیا میں بڑائی چاہا اور وہ آخرت سے محروم. آج ہم نے کیا کیا مصیبت, دیکھو یورپ کے کلچر نے ہمیں تقسیم در تقسیم, علاقائی بڑائی ہمارے اندر ہے. ہم اس علاقے کے تو ہم اپنے بڑھے, ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے تو ہم بڑھے, ہم اس مذہب میں تو بڑھے, اپنے لیے اپنے سے بڑائی بنا کے بیٹھے کسی نہ کسی طریقے سے. اگر خود سے بڑا نہیں ہے تو کہتے ہیں ہمارا کوئی خاندان کے بڑا آفیسر ہے تو اس وجہ سے بھی ہم بڑے کہتے ہیں. اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے کہ وہ 18 میں, وہ 17 میں, بس میں ہم بھی بڑھے. دیکھیے خدا فرماتے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خداوند تعالیٰ اسی بڑائی کو پسند نہیں کرتا, اس لیے کیا فرماتے ہیں سورہ مبارک نجم میں خداوند تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ الذین یجتنبون الکبائر, وہ لوگ خدا کے پاس جزا پائیں گے. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم, جنہوں نے کبائر گناہ نے کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا, فاحشہ و منکرات سے اپنے آپ کو بچایا, الا اللمم, الا ہاں کبھی غلطی سے خدا نہ خاصہ کوئی گناہ صغیرہ ہو تو مسئلہ نہیں. اب کیا فرماتے خدا تعالیٰ ان ربک واسع المغفرہ, بے شک آپ کا رب کا مغفرت بہت وسیع ہے. اگر گناہ نے کبیرہ سے بچے تو گناہ صغیرہ کو معاف کر دے گا. ہوا اعلم بکم, وہ پروردگار آپ کو بہتر جانتا ہے. اس انشاءکم من الارض, جب آپ زمین سے اب, یعنی کیا ہے
نطفے کی شکل میں تبدیل ہونے والے تھے. آپ کی حقیقت مٹی ہے. اس وقت زمانے سے خدا آپ کو جانتا ہے. هو عالم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اور خدا تعالیٰ آپ کو اس زمانے سے جانتے جب آپ ماں کے پیٹ میں ابھی جنین کی شکل میں. هو عالم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم. کبھی بھی اپنے نفس کو پاک ہونے کے دعوے مت کرو. تزکیہ نفس کا اعلان مت کرو. دعوے نہیں کرو خدا کے پاس. هو عالم بمن اتقى. وہ خدا بہتر جانتے ہیں آپ میں سے کون پاک ہے. آپ کو دعوے کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اپنے نفس کو پاک ظاہر کرنا, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا, یہ خدا کو پسند ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ باقاعدہ طور پہ نہیں کر رہا ہے فلا تزکوا انفسکم. اپنے پاکی کے دعوے مت کرو. یہ اور اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعجب سے اے حبیب آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو الم تر الی الذین یزکون انفسهم, جو اپنے آپ کو پاک دکھا رہے ہیں, پاکی کے دعوے کرتے ہیں. خدا تعالیٰ اس کو نفی کرتا ہے. خدا کے لیے بہت گراں ہے کہ خدا کا بندہ خدا کی درگاہ میں بڑائی کے دعوے کرتے ہیں. تمام مخلوقات برابر ہیں. ہاں خدا کسی کی بڑائی کا اعلان کرے تو ٹھیک ہے. خدا جانتے ہیں کون بڑائی کون ہے. بس تزکیے کی دو قسمیں, ان میں سے ایک قسم تزکیہ فعلی ہے, عملی ہے, اور تین کا دستور ہی اسی لیے آئے کہ انسان کو پاک کرے, انسان کو بڑا بنائے, عمل کے ذریعے سے بڑھانا. تزکیہ قولی دعوے کرنا کہ میں بڑا ہوں, میرے خاندان سب سے اچھا ہے, میرا علاقہ اچھا ہے, میرے جوتے اچھے ہیں, میری گاڑی اچھی, اس کو خدا نے بنایا. فلا تزکوا انفسکم. ایسے باتیں نہیں کرو گے. اگر ایسا کرو گے تو تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. لیکن خدا عالم نے خود سے جو مستحق ہے نا ان کے بڑائی کا دعوے کیے. اب دیکھیے سورہ مبارک صافات میں یا سورہ مریم میں انبیاء کی بڑائی کا, انبیاء کے تزکیے کا باقاعدہ خدا عالم نے ذکر کرتے. پیغمبر پاک کو حکم دے رہے آپ بھی ذکر کریں گے. قرآن میں ذکر کیا, کیا فرماتے ہیں وَاذْكُرْ, یاد کرے ابراہیم, ابراہیم کو یاد. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم, ابراہیم میرے بندے کو یاد کرے حبیب. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وہ سچا تھا اور نبی تھا. یا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. موسیٰ کے یاد کرے, وہ مخلص نبی تھا. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا یعقوب و ایوب و موسیٰ. اسی طرح باقاعدہ خدا تعالیٰ نام لیتے کہتے ہمارے انبیاء کو یاد کریں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ہم نے ان کو بلند مقام تک لے گئے, چوتھے آسمان تک لے گئے. ان کا مدح و ثنا خدا خود سے کر رہے ہیں, تزکیہ نفس کا اعلان کر رہا ہے. اب وہ خود سے اس مستحق بنے کہ خدا تعالیٰ ان کے تزکیہ کا اعلان کرے. لیکن خود بندہ اپنے بڑائی کا اعلان کرنا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن کچھ اوقات, بعض اوقات انسان یعنی ایک مذہب, ایک عہدے الہی خدا کا مل گیا ہے تو اب اس عہدے کا اظہار ضروری ہے تاکہ معاشرے کے لوگ اس عہدے سے فائدہ اٹھائیں. اس کا اظہار بھی بس اوقات انسان کی اپنی ذات کی خاطر نہیں کرتے, لوگوں کو فائدے پہنچانے کا. اب میں اگر حافظ قرآن ہوں, اگر میں کہوں حافظ قرآن ہوں, یہ تزکیہ نفس ہو, اپنے آپ کو نہیں. اگر حافظ قرآن کے نہیں بتاؤں تو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. تو اس وقت اعلان کر رہا ہوں میں طالب دین ہوں, میں حافظ قرآن ہوں, تاکہ لوگ آگے قرآن کے متعلق مجھ سے کچھ فائدہ اٹھائیں. اس عنوان سے ہو تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اپنے بڑائی کا میں حافظ قرآن ہوں, آپ سے میری اہمیت بڑھ گئی کا تو یہ فلا تزکوا انفسکم اس طرح نہیں کرے. جب بڑائی کی بات ہو گئی, تزکیہ نفس کی بات ہو گئی, تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ امیر المومنین علیہ السلام اب 19 رمضان کو مولا کے سر اقدس پہ ضربت لگی تو مولا کبھی ہوش میں ہوتے کبھی بے ہوش ہوتے, اور تمام کوفے کے لوگ آ کے مولا کائنات کی گھر کے ارد گرد طواف کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بس ایک دفعہ پھر مہلت مل جائے کہ ہم دوبارہ مولا کائنات کی زیارت کریں. اور مولا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ لوگوں کو دوبارہ ملاقات کی اجازت. 20 رمضان میں دیکھا تو مولا کی طبیعت کچھ ٹھیک نظر آ رہی تھی. خدا مولا تھوڑا فریش نظر آ رہے تھے, آرام محسوس کر رہے تھے. اسی وقت مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا کہ جائیں بیٹا, گھر کے دروازے کو کھول دیں.
اور میرے شیعوں کو اجازت دے کہ وہ میری ملاقات کریں، دیدار کریں۔ اب دیدار کرنے کے لیے پورے کوفہ کے لوگ آئے تو اس وقت مولا کائنات نے کہا سلونی سلونی قبل ان تدخلوا، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان نہ ہوں۔ اعلان کر رہا ہے بڑائی کا اعلان، پوچھو آج مجھ سے۔ یہ اپنے بڑائی کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کو کچھ پہنچانے کے لیے۔ پھر مولا نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ولیکن خففوا مسائلکم، لیکن آج پوچھنا ہے تو سوالات بہت مختصر کریں، کیونکہ علی کے پاس اب وہ وقت بھی نہیں اور وہ طاقت بھی نہیں۔ تفصیلی جوابات میں نہیں دے سکتا ہوں، مختصر مجھ سے سوالات پوچھے۔ روایت کی جو نے ہر ایک نے اپنا سوال پوچھا تو اس وقت امیر المومنین کے با وفا صحابی ہیں اور امیر المومنین کے غیرت مند شاگرد ہیں ساسان ابن سعد۔ انہوں نے مولا سے کہا کہ مولا میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، پورے زندگی میں نے جرأت نہیں کی آپ سے پوچھنے، آپ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا رہا، ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، آپ کے اندر کچھ کمالات دیکھ کے میرے ذہن میں کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، سوالات ابھرے ہیں۔ اب اگر نہیں پوچھو تو پھر تو محروم ہو جاؤں گا۔ اب آپ کی حالت بھی اسی ہے کہ اب وقت ہے، اگر اجازت ہے تو میں آپ سے پوچھوں۔ مولا کائنات نے کہا کہ پوچھیں، کیا سوال؟ کہا مولا پوری زندگی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے اندر میں نے وہ کمالات دیکھے جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام افضل ہیں؟ پھر وہاں پہ مولا کائنات نے فرمایا کیا تزکیۃ امرئ علی نفسہ کبھی، کسی بھی شخص کو اپنے فضائل بیان کرنا، اپنی بڑائی کو ذکر کرنا ایک کبھی ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ولیکن آپ نے سوال پوچھا ہے تو اب سوال کے جواب دینا ہے۔ اور اسی طرح خداوند عالم نے بھی کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اما رب العالمین نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کو دکھائیں، نہیں چھپائیں۔ خدا نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، آپ نے سوال کیا تو میں بتا رہا ہوں، انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ تو اب یہ کہنا تھا ساسا بن سعد آپ کی طرح نہیں دیکھیں اچھا اس طرح ختم، وہ امام کے شاگرد ہیں، کہا وَلِمَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، کس وجہ سے افضل ہے؟ کوئی دلیل تو بتائیں، کوئی معیار ہے افضلیت کیا، کس وجہ سے آپ افضل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا دیکھو افضلیت کا معیار خدا کے پاس زہد ہے، جو اس دنیا سے زیادہ دور رہے، آخرت کی طلب کرتے ہوئے دنیا میں زہد اختیار کرے، اس کا خدا کے پاس مقام زیادہ ہے، دنیا سے لا تعلق رہے۔ تو آدم کی زہد کی منزل یہ ہے، خدا نے جنت میں رکھا، بہترین بیوی ہوا دے دیا، اپنے اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے جنت کے ہر میوے کو کھا لیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا، یعنی دو آیتیں دونوں میں اس طرح، ایک میں فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، ایک میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم کی زہد کی منزل یہ ہے کہ خداوند عالم نے جنت کے تمام میوے ان کے لیے حلال کیا، صرف کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت سے نہیں کھائیں بس۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا فَكُلَا مِنْهَا، کھا لیا جا کے، آدم نے جا کے جس سے منع کیا تو اسی کو کھا لیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، سورہ بقرہ میں، سورہ آراف میں خداوند عالم نے تفصیل سے بیان کیا۔ آدم کی زہد کی منزل یہ ہے کہ سارے چیزیں کھائیں، ایک میوہ نہیں کھانا ہے، جا کے اس کو کھایا۔ علی کو کسی چیز کے خدا نے منع نہیں کیا تھا، آج دنیا میں ہوں، کل آپ کے درمیان میں نہیں رہوں گا، لیکن علی نے پوری زندگی دنیا سے زہد اختیار کر کے گندم کے دانے کو منہ میں نہیں رکھا ہے، پوری زندگی جو کی روٹی کھاتے ہوئے گزارا ہوں، اسی وجہ سے میں آدم سے افضل ہوں۔ یہ کہنا تھا ساسا بن سعد نے دوسرا سوال پوچھا، مولا انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ کہا انا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں۔ اب آسان نہیں، نوح شیخ الانبیاء ہے، 950 سال تک تبلیغ کی، اور تبلیغ بھی کیسے کیا؟ سورہ نوح میں خدا نوح کے مقام و عظمت کو بیان کرتے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پروردگارا میں نے اپنی قوم کو صبح و شام دعوت دیتا رہا۔ اور جب دعوت دیا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال کے اور سر پہ پردہ ڈال کے بھاگ جاتے تھے، پھر بھی میں ان کو پکڑ کے ان کو
دین کی طرف تبلیغ کر رہا تھا، دعوت دے رہا تھا. انی کلما دعوتهم الیہ لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم واسروا واستكبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جہارا. پھر کہا کہ میں نے نہیں چھوڑا، میں نے چیخ کے بتا دیا، انگلیاں رکھا تو بھی چھوڑا نہیں. وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ أَسْرَارًا، میں نے واضح طور پہ آشکار طور پہ چھپا کے ہر لحاظ سے تبلیغ کیا. یہ ہے نوح جن کو شیخ الانبیاء کا لقب ملا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں. وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المومنین، کس وجہ سے آپ نوح سے افضل ہیں؟ تو امیر المومنین سلام نے باب العلم مصطفیٰ نے فرمایا کہ خدا کے پاس افضلیت کا معیار صبر ہے. نوح کی صبر کی منزل یہ ہے، 950 سال تک تبلیغ کیا، آخر میں بے صبر ہو کے بد دعا کی قوم کو. سورہ نوح میں 2627 نمبر آیت میں وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم، اگر ان کو چھوڑو گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس دنیا میں فساد کریں. لا تلدوا الا فاجرا کفارا، یہ معاشرے میں صرف فاجر اور کفار ہی پیدا کریں گے، کوئی مسلمان ان کے نسل میں آنے والا نہیں ہے. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافرین میں سے ایک بھی باقی نہ بچے، سب کو ہلاک کریں. اور طوفان نوح آیا، سب کو کرے. لیکن خطبہ شخصیہ میں مولا فرماتے ہیں کہ اس عالم میں ایام فاطمہ در فاطمہ پہ آگ لے کے آئے، علی کی آنکھ میں سوئی چھپی ہوئی تھی، گلے میں کانٹا تھا، ہاتھ دونوں کٹ گئے تھے. اس وقت بھی علی نے صبر کیا. ایسے منظر کو دیکھا لیکن علی نے بد دعا نہیں کی، علی نے صبر اختیار کی تاکہ محمد رسول اللہ کا کلمت بلند رہے، آئین مصطفیٰ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے. اب یہ کہنا تھا. پھر کہا کہ اولا انت افضل ام ابراہیم، آپ افضل ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم کا مقام دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، خدا کہہ رہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیسے کیسے امتحانات سے گزار لیا، اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ چوری رکھ کے خدا کے حکم کی فرمان برداری کرتے. اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس ابراہیم سے میں افضل ہوں. کہا کہ معیار کیا ہے؟ وَلِمَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، کس وجہ سے آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کے پاس افضلیت کا معیار خدا کی ذات پہ یقین ہے. جس کے یقین میں اضافہ ہوگا وہ خدا کے پاس مقام میں عزت ہے. اب علی کی یقین کی منزل یہ ہے، ابراہیم کی یقین کی منزل. سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت میں خود ابراہیم اپنے یقین کا اعلان کرتے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگا، پروردگارا آپ مجھے دکھائیں کیسے مردوں کو زندہ کریں. خداوند عالم نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابھی تک ابراہیم ایمان نہیں لایا کہ میں مردوں کو زندہ کروں. قَالَ بَلَىٰ، ایمان لایا پروردگارا، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دل کے اطمینان کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو زندہ. قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. جہاں ابراہیم 4 پرندوں کو لائیں، ان کو مار کے ذبح کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیں، بلائیں وہ واپس آئیں گے. ابراہیم کی یقین کی منزل یہ ہے کہ خود خدا سے مانگتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ پروردگارا مجھے مردہ زندہ کر کے دکھائے تاکہ یطمئن قلبی، میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، یقین میں اضافہ ہو جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے کو خدا کی قسم لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، پردے ہٹ جائے علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. علی یقین کے انتہا تک پہنچ چکا ہے، آخری منزل پہ علی پہنچا. کاش یہ جملے ہم نشتر پالک میں بولتے تو نعرے لگتے، لیکن یہاں پہ مولانا کے سامنے بول رہے ہیں، اسی لیے سر بھی نہیں تھا. تو اب آگے پھر پوچھا انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل یا موسیٰ. موسیٰ اولو العزم نبی میں سے، اولو العزم انبیاء میں سے موسیٰ ہے. موسیٰ کا مقام ایسا نہیں، معمولی کا مقام نہیں ہے. خدا اندر کیا فرماتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے بس صرف اب آپ کو تو بس میں نے اپنے لیے اختیار کیا، بس آپ میرا ہی ہے، اب جو وہی کروں اس کو سن. پھر ایک آیت میں سورہ طٰہٰ میں کیا فرماتے ہیں؟ یہاں فرماتے ہیں میں نے اپنا آپ کے لیے اختیار کیا. اس آیت میں فرماتے ہیں وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي،
موسیٰ آپ کو میں نے اپنے لیے ہی بنایا ہے، وَاسْتَنَعْتُكَ آپ کو بنایا ہے لِنَفْسِي اپنے لیے ہی بنایا ہے، آپ میرے خاص بندوں میں سے، خاص کیا ہے اولیاء میں سے۔ اب ایسا اولو العزم نبی موسیٰ ہے، اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ انا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المومنین، کس وجہ سے آپ موسیٰ سے افضل ہیں، معیار کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا خدا کے پاس افضلیت کا معیار خدا کی ذات پہ توکل کرنا، جس کے خدا کی ذات پہ زیادہ توکل ہو وہ خدا کے پاس افضل ہے۔ اب موسیٰ کے توکل کی منزل یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ایک فرعون کے بندے کو قتل کیا، پھر وہاں سے اپنی جان بچا کے گئے مدین میں، وہاں پہ حضرت شعیب کی دامادی میں 10 سال بیٹے، واپس آئے تو خدا عالم نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیں فرعون کے پاس، فرعون نے طغیان کیا، جا کے ان کو نصیحت کریں، وصیت کریں۔ اب سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورہ قصص کی 33-34 نمبر آیت میں قال ربی انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، پروردگار مجھے بھیجو، میں نے ان کے ایک بندے کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، اب میں جاؤں گا تو مجھے قتل کریں گے، وآخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی، میرا بھائی ہارون میرے ساتھ بھیجیں، اس کی زبان میں بہت فصیح ہے، تاکہ دونوں ساتھ جائیں گے تو پیغام پہنچائیں گے۔ اب دیکھیں موسیٰ کی توکل کی منزل یہ ہے، ایک بندے کو قتل کیا تھا، اب کہہ رہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے قتل کریں گے، اس لیے بھائی کو ساتھ بھیجیں۔ جب ہم مدینے میں تھے ایک دفعہ دیکھا خدا عالم نے سورہ برات کی، سورہ توبہ کی، سورہ غضب کی شروع کے 5 آیات نازل فرمائے۔ اب یہ آیات آئے تو پیغمبر پاک نے آیات اٹھا کے ابوبکر کے ہاتھ میں دیا، کہا ابوبکر جائیں، جا کے آپ مکے میں جا کے مشرکین کو ان آیات سنائیں، خلیفہ اول کو، ان کی رشتہ داریاں وہاں زیادہ تھی، ان کے ساتھ لین دین زیادہ تھا، اسی لیے ان کو بھیجا، جائیں آپ جا کے سنائیں۔ لے کے جا رہے تھے، وہی نازل ہو گئے، جبریل امین آئے، کیا کہا؟ اے حبیب خدا کی طرف سے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ خدا کے سلام کے بعد رب العالمین نے کہا کہ ان آیات کو یا خود جا کے سنائیں یا اس کو بھیجے جو آپ میں سے ہیں، یہ کہنا تھا۔ پھر فوراً کاندے کو بھیجا، جا کے خلیفہ اول کو واپس بلوانے کے بعد علی کو بلا کے کہا کہ یا علی ان آیات کو لے جا کے آپ نے سنا۔ اب موسیٰ کی توکل کی منزل یہ تھی، اب مجھے وہ آیات دیے تو میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مکے کے کسی کے چاچا کو مارا ہوں، کسی کے ماموں کو مارا ہوں، کسی کے بیٹے کو مارا ہوں، کسی کے باپ کو مارا ہوں۔ ایک جنگ بدر میں مکے کے 35 بڑے بڑے سربراہ کو میں نے قتل کیا، اب میں اکیلے جاؤں؟ نہیں کہا، نبی کے حکم پہ تعمیل کرتے ہوئے تنو تنہا کیا، جا کے مکے میں جا کے خانہ کعبے کی دیوار پہ کھڑے ہو کے آیات الہی کی تلاوت کر کے سنا گیا۔ یہ ہے علی بن ابی طالب کی خدا کی ذات پہ توکل۔ پھر آخر میں پوچھا مولا انت افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے؟ عیسیٰ جن کا مقام کیسا ہے، روح القدس، خداوند عالم نے ان کو باقاعدہ طور پہ معجزے کے طور پہ دنیا میں بغیر باپ کے بلایا۔ اسی دنیا میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کے مدح و سراہیم میں قرآن مجید میں متعدد آیات میں ذکر کیا ہے۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ وَلِمَ ذَلِكَ یا امیر المومنین، کس وجہ سے آپ عیسیٰ سے افضل ہیں امیر المومنین؟ کہا کہ خدا کے پاس افضلیت کے لیے معیار ہے، معیار طہارت ہے، جو جتنا پاک و طاہر ہوگا خدا کے پاس اتنا مقام۔ عیسیٰ کی طہارت کی منزل یہ ہے، بغیر باپ کی دنیا میں آئے، عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے، لیکن پھر بھی طہارت کے درجات ہیں۔ عیسیٰ کی طہارت کی یہ منزل ہے کہ عیسیٰ کی ماں مریم سلام اللہ ہے، مریم مقدس ہے، بیت المقدس میں بیٹھ کے عبادت میں مشغول تھے۔ عیسیٰ کی ولادت کے وقت آیا تو غیب حاتم غیبی نے آواز دی یا مریم اخرجی ھذا البیت، اے مریم اس گھر سے نکل جا، ھذا بیت العباد لا بیت الولایہ، یہ گھر عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے، یہ عزت چکھانا نہیں ہے، ادھر سے نکل جائے۔ اور مریم سلام اللہ علیہا گئی، جا کے بیابان میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور میرے گھر میں میری ماں
فاطمہ بنت اسد آرام سے بیٹھی تھی. میرے ولادت کا وقت آیا تو دعا مانگنے کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک آئی تو خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، آواز آئی فاطمہ بنت اسد ادھر آئے، اسی گھر میں علی کی ولادت ہوگی. علی کی طہارت اتنی ہے کہ اس کے علاوہ علی کی ولادت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے خانہ کعبہ کے اندر ولادت. تو یہ ہے طہارت. اب انسان کو خدا مند عالم نے جب ایسی نعمات دی ہیں تو نعمتوں کا اعلان کرنا تھا. امیر المومنین السلام نے اعلان کر کے کہا کہ علی کے پاس یہ کمالات ہیں. اسی لیے پیغمبر پاک نے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے آدم کے زہد کو دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کے یقین کو دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کے طہارت کو دیکھنا چاہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی حیبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ نَظَرِ علی ابن ابی طالب إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب. وہ جا کے علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کریں. تمام انبیاء کے کمالات علی مرتضیٰ میں اکٹھے ہوئے جمع ہو. علی مرتضیٰ کو یہ مقام ہو، عظمت حاصل ہوئی. اب امیر المومنین السلام نے باقاعدہ خدا کے پاس افضلیت کا معیار دیا. یہاں پہ معیار کیا ہے؟ ہمارے لیے کہا کہ اگر آپ افضل بننا چاہتے تو ان معیارات کو اپناؤ. صبر جتنا آپ کے پاس ہو اور زہد جتنا آپ کے پاس ہو اور خدا کی ذات پہ یقین ہو، خدا کی ذات پہ توکل ہو اور ذات میں طہارت ہو تو یہ انسان خدا کے پاس افضل ہو سکتے ہیں. پروردگار عالم کی درگاہ میں قرآن مجید کا اور ناطق قرآن امیر المومنین کی ذات کے قسم دیتے ہیں پروردگارہ اسی دنیا میں ہمیں بھی تزکیہ نفس کرتے ہوئے پاک و طاہر بن کے اس دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی